سورہ نمبر 94 الانشراح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تمہارا وہ بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ جھکا دی تھی، اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا۔ بس مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو محنت کرو اور اپنے رب کی توجہ رکھو۔ سورہ نمبر 95 التین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے تین کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور ان امن والے شہر کی۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے سب سے نیچے پھینک دیا۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو اب کیا ہے جس سے تم بدلہ ملنے کو جھٹلاتے ہو؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ سورہ نمبر 96 العلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو علق سے۔ علق خون کے لوتھڑے کو کہتے ہیں۔ پڑھ، اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا۔ ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے کو آتم نربھر دیکھتا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز ادا کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ ہدایت پر ہو یا ڈر کی بات سکھاتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر اس نے جھٹلایا اور روح گردانی کی؟ کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے۔ یہ ابو جہل کے بارے میں سورہ نازل ہوئی تھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اس پیشانی کو جو جھوٹی گنہگار ہے، اب وہ بلا لے اپنے حامیوں کو، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مان اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ سورہ نمبر 97 القدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے اسے اتارا ہے شب قدر میں، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کی اجازت سے اترتے ہیں ہر حکم لے کر۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے صبح تک۔ سورہ نمبر 98 البینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے انکار کیا وہ باز آنے والے نہیں جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے۔ اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں درست مضامین لکھے ہوں، اور جو لوگ اہل کتاب تھے وہ واضح دلیل آ جانے کے بعد ہی مختلف ہو گئے، حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کر دیں، یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی درست دین ہے۔ بے شک اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی آگ میں پڑیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ سب جگہ یہی آ رہا ہے، اپنے رب سے ڈرنا۔ جو اپنے رب سے ڈرے گا، نیچرلی جب ڈرے گا تو گناہوں سے بچے گا تو پھر اس کے لیے یہ اجر ہوگا۔ سورہ نمبر 99 الزلزال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب زمین شدت سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنا بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہوا، اس دن وہ اپنے حالات بیان کرے گی، یعنی زمین، کیونکہ تمہارے رب کا اسے یہی حکم ہوگا۔ اس دن لوگ الگ الگ نکلیں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں۔ بس جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس شخص نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورہ نمبر 100 سورہ العادیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر ٹاپ مار کر چنگاری نکالنے والے، پھر صبح کے وقت چھاپا مارنے والے، پھر ان میں غبار اڑانے والے، پھر اس وقت فوج میں گھس جانے والے۔ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، یعنی گھوڑا تو اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے اور انسان جو ہے وہ تو ناشکرا ہے اپنے رب کا، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، یعنی انسان خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب وہ قبروں سے نکالا جائے گا، اور نکالا جائے گا جو کچھ دلوں میں ہے۔ بے شک اس دن ان کا رب ان سے خوب باخبر ہوگا۔